اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مصیبت میں بھی فخر کرو. Are you imagine کہ خدا کہتا ہے کہ مصیبت میں بھی آپ نے فخر کرنا ہے. یہ بات انسان کی سوچ اور سمجھ سے پرے ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تب انسان اپنے آپے کو کھو بیٹھتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ مصیبت میں فخر کرو. کیا آپ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات آپ کی عقل کو درست لگتی ہے؟ اگر نہیں تو ہم سیکھیں گے کہ آخر خدا ایسا کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آنے والے تمام ویورز کو, دیکھنے والے تمام ویورز کو میرا سلام. چلیے پھر میرے ساتھ مل کر نکالیے رومیو اس کا 5 باب اس کی 3 اور 4 آیت. جلدی سے نکالیے رومیو اس کا 5 باب 3 تا 4 آیت. لکھا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں, یہ جان کر کے کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے پختگی, اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. ہاللیلویا سے ہاللیلویا ان کمنٹ سیکشن. یہ کتنی بابرکت بات ہے کہ خدا ہمیں ایک ٹول بتا رہا ہے, خدا ہمیں ایک ہتھیار دے رہا ہے کہ اگر تجھ پر مصیبت آتی ہے, اگر تجھ پر آفت آتی ہے تو اس میں اپنے صبر کو کھو مت, اپنے ایمان کو کھو مت, بلکہ فخر کرو, کیونکہ جو مصیبت ہے وہ آپ کو پختہ کر دے گی, جو مصیبت ہے وہ آپ کو مضبوط کر دے گی. یاد رکھیے, انسان اتنا خوشحالی کے وقت میں نہیں سیکھتا جتنا وہ دکھ کی حالت میں سیکھ جاتا ہے. اتنی چیزیں اس کی ذہن میں تب نہیں اثر کرتی جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے, جتنی چیزیں اس کو با اثر مشکل کے وقت میں بناتی ہے. وہ کچھ کر گزرنے کی طاقت تب ہی رکھتا ہے جب اس کے حالات مشکل ہوں, جب اس کی زندگی میں کریٹیکل ٹائم ہو. خدا کہتا ہے مصیبت میں فخر کر. اگر تجھ پر مصیبت آئی ہے تو اپنے ایمان کو کھونا بیٹھ کہ نہ خدا تو کون تھے, میں کون نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ مصیبت میں کیا کر, فخر کر, کیونکہ مصیبت سے کیا ہوگا, آپ پختہ ہو جائیں گے. یاد رکھیے کہ اگر آپ نے مصیبتوں کو برداشت نہیں کیا اور آپ بہت اونچے لیول پر چلے گئے ہیں, اور جو ہی وہاں مصیبت آئے گی نا تو آپ ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے تو گزرے نہیں. ایکو باری جب ساری بڑی مصیبت آئے گی تو پھر بندہ جاندا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, سو مصیبت آپ کے اندر پختگی کو پیدا کرتی ہے, اور یہ میں نہیں, یہ کلام مقدس کہہ رہا ہے, خدا کا زندگی بخش کلام کہہ رہا ہے کہ مصیبت سے کیا ہوتی ہے, پختگی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کی لائف میں ہرڈلز آئیں تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کو پختہ کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو پختہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ بڑی پرابلمز کا بھی مقابلہ کر سکیں. اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میری پرابلمز تو حل ہی نہیں ہوں گے, تو یاد رکھیں وہ پرابلمز کے حل ایسے نکلیں گے کہ دنیا پھر اسے دیکھے گی. صبر سے کیا پیدا ہوتا ہے, مصیبت سے کیا ہوتی ہے, پختگی, اور پختگی سے کیا ہوتا ہے, مصیبتوں میں فخر کر, یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے, اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, مصیبت, پھر صبر, پھر پختگی, اور اس کے بعد امید پیدا ہوتی ہے. اور یاد, جہاں کہیں ہمیں تھوڑی سی امید نظر آتی ہے نا, وہاں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اگر آپ, ٹھیک ہے, یوسف کی زندگی پر غور کر لیں, اس کی زندگی میں کتنی مشکلات تھی. اس کے بھائیوں نے, ٹھیک ہے, اسے بیچ ڈالا, وہ ملک مصر میں غلام بن کر چلا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ طرح بطرح وہاں پر پوتیفر کے گھر میں رہا, اس کی بیوی کے ہاتھوں ٹارچر ہوا. ٹھیک ہے, اسے جسمانی طور پر ٹارچر کیا گیا, لیکن وہ وہاں سے بھی بھاگا. پھر وہ جیل میں پہنچا, وہاں پر بھی ظاہری بات ہے, لیکن خدا اسے عہدہ بھی دیتا گیا. وہ مصیبت میں ڈرا نہیں ہے, اس نے مصیبت میں خدا کو چھوڑا نہیں ہے, بلکہ اس کی مصیبت نے اس کو پختہ کیا, اس کے اندر ایمان اور صبر کو بڑھا دیا, اور ایٹ دا اینڈ وہ اس لیول پر پہنچ گیا کہ فرعون کا بھی اسے خدا نے باپ بنا دیا. فرعون سے بھی اونچا عہدہ خدا نے اسے دے دیا. اس طرح ہمیں داؤد بادشاہ نظر آتے ہیں کہ اس نے بھی کئی کٹھن, جب اسے بلیسڈ کیا گیا تھا, سیموئل کے ذریعے اسے بلیسڈ کیا گیا تھا, وہ فوراً ہی بادشاہ نہیں بن گیا تھا. اسے بڑی مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا, اسے ساؤل کے ہاتھوں مشکلات کو اٹھانا پڑا تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ بادشاہ کی سیٹ پر پہنچ گیا تھا. اگر آج بھی آپ بھی اپنی زندگی میں مشکلات کو فیل کر رہے ہیں تو خدا سے شکوے شکایت نہ کریں. خدا کہتا ہے کہ مصیبت میں فخر کرو, تاکہ آپ کے
امید کو دیکھیں. اور خدا ہمارا خالق ایسا ہے کہ جو نا امیدی میں بھی امید کو پیدا کرنا جانتا ہے. تو آج کے بعد مصیبتوں میں دکھی تک پریشان نہیں ہونا ہے, فکر کرنا ہے کہ یہ اگر میری مصیبت میری زندگی میں آئی ہے تو مجھے پختہ کرنے کے لیے آئی ہے. اگر آپ ایوب کی زندگی پر غور کریں تو ایوب کی زندگی میں کتنا بڑا غم تھا, لیکن اس نے کہا کہ اگر میں خدا سے سکھ پاؤں تو دکھ نہ پاؤں. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیں آہستہ آہستہ اس کی اتنی ساری مصیبت اس کی ایک امید اور اس کی پختگی میں بدل گئی. خدا کے کلام کے سلسلے سے مجھے اور آپ سبوں کو کثرت کی برکت دے. سیامین کمنٹ سیکشن.